السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے افسانہ۔ افسانہ کی تعریف، ابتدا اور ارتقاء، اور افسانہ کے اجزاء ترکیبی۔ افسانہ کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ مختصر طور پر افسانہ وہ نثری تخلیق ہے جس میں فن کو ملحوظ خاطر رکھ کر زندگی کے تعلق سے کسی واقعہ، تجربہ، حادثہ یا کہانی کو مختصر کہانی کے پیرائے میں بیان کیا جائے اور واقعہ کو کم سے کم الفاظ میں اس زاویے کے ساتھ پیش کیا جائے کہ ابتدائی تجسس آخر تک برقرار رہے۔ افسانہ نثر کی ایک مختصر تخلیق ہے جو ایک واحد ڈرامائی واقعہ ابھارتی ہے۔ افسانہ پہلے طویل کہانیاں اور ناول مغربی زبانوں میں لکھے جاتے تھے اور پھر اردو میں ان کا رواج ہوا۔ حالات و واقعات کے پیش نظر ایسی صنف کی ضرورت آئی جو پڑھنے والوں کو کم وقت میں مسرت اور تسکین دے سکے۔ پلاٹ، کردار، مکالمہ، مرکزی خیال، ابتدا، اختتام، فضا اور ماحول مختصر افسانے کے اہم اجزاء ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ افسانے کے فن کے لیے جو اجزاء ترکیبی وضع کیے گئے ہیں ان کی پابندی لازمی طور پر سارے افسانہ نگار نہیں کرتے۔ بغیر پلاٹ اور بغیر کردار کے بھی افسانے لکھے گئے ہیں۔ پلاٹ کہانی کی ترتیب کا نام ہے جس کے بغیر افسانے میں افسانویت نہیں رہتی۔ افسانے میں کہانی کا عنصر ہونا بھی لازمی ہے۔ جب واقعات کی ترتیب ہو جائے تو ان میں حرکت پیدا کرنے کے لیے کرداروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے پلاٹ کے ساتھ کردار کو بھی اہم جزو افسانہ تصور کیا جاتا ہے۔ مختصر افسانے میں کردار نمایاں نہیں ہوتے بلکہ کردار کا کوئی پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ ویسے اردو افسانوں میں کردار نگاری کو رائج کرنے کا سہرا پریم چند کے سر ہے۔ مختصر افسانے میں بظاہر فضا اور ماحول کا بہت ہی کم بیان ہوتا ہے کیونکہ اس میں بیانیہ انداز اختیار کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن بنیادی نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر اس کی تخلیق کی جاتی ہے، اس لیے کوئی نہ کوئی پس منظر ضرور ہوتا ہے اور اسی کے سہارے افسانے میں فضا اور ماحول کے نقوش ابھرتے ہیں۔ تفصیل کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے یہاں بھی اشاروں کے ذریعہ فضا اور ماحول کی تصویر کشی کی جاتی ہے جو بڑی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ پلاٹ، کردار، نقطہ نظر، فضا اور ماحول، ان تمام اجزاء کی اہمیت مختصر افسانے کے فن میں مسلم ہے۔ ان تمام عناصر کی بنیادی خصوصیات جب یکجا ہو جاتی ہیں تب مختصر افسانے کے فن کی تشکیل ہوتی ہے اور افسانہ ایک مخصوص حیت اختیار کرتا ہے۔ اس حیت میں بنیاد تو وہی اختصار ہے جو مختصر افسانے کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس سے فنکار واضح کرنے کے لیے اشاروں سے کام لیتا ہے اور خاتمے پر یہ پر اسرار کیفیت اور بڑھ جاتی ہے اور پڑھنے والا سوچتا رہ جاتا ہے۔ اگر افسانے میں یہ خصوصیت نہ ہو تو وہ فنی اعتبار سے کمزور افسانہ کہلاتا ہے۔ افسانہ بھی اردو میں انگریزی کے زیر اثر آیا ہے۔ اردو افسانہ کا آغاز 20ویں صدی کے وسط میں ہوا۔ منشی پریم چند نے پہلی بار افسانے کے فن پر توجہ دی۔ اردو میں ان کے افسانوں کی تعداد تقریباً 204 ہے۔ اس کے بعد پنڈت بدری ناتھ نے افسانہ نگاری میں شہرت حاصل کی۔ شہر اور دیہات دونوں ان کے افسانوں کا موضوع رہے۔ علی عباس حسینی کے تمام افسانے تخلیقی ہیں۔ ان کے پلاٹ نہایت دلکش ہیں۔ حمد اللہ افسر اور اسلم کا شمار بھی مشہور افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔
کرشن چندر کا شمار ترقی پسند ادیبوں میں ہوتا ہے۔ ان کے افسانوں میں طنز و مزاح کی آمیزش بھی پائی جاتی ہے۔ دور حاضر میں کنیا لال کپور کی مزاحیہ افسانوں کے سلسلے میں بڑی شہرت حاصل ہوئی ہے۔ نئی نسل کے لکھنے والوں نے افسانوں میں نئی راہیں تلاش کی ہیں۔ یہ تھا ہمارا افسانہ کے متعلق نوٹ۔ والسلام، خدا۔